ملیحہ کو کبیر کے مینشن میں رہتے ہوئے مہینہ گزر چکا تھا۔ یہ دن ملیحہ کے لیے تو انتظار کے تھے، لیکن ننھے مومن کے لیے جیسے ایک نئی اور خوبصورت دنیا کا آغاز تھے۔ وہ اس بڑے سے گھر میں بالکل آزادی سے گھومتا، کھیلتا اور ہنستا مسکراتا رہتا تھا۔ سسرال کی وہ تنگی اور ڈر اب اس کے معصوم چہرے سے غائب ہو چکے تھے، اور اب وہ اچھے اچھے کھانے کھاتا، جوس پیتا اور خوب چہکتا تھا۔ شام کے وقت ملیحہ مومن کو لے کر بنگلے کے خوبصورت ہرے بھرے گارڈن میں آئی۔ وہ لان میں گھاس پر بیٹھی مومن کو گیند کیچ کروا رہی تھی، اور مومن کی کھلکھلاتی ہنسی پورے گارڈن میں گونج رہی تھی۔ بیٹے کو اتنا خوش دیکھ کر ملیحہ کے دل کا بوجھ بھی ہلکا ہو رہا تھا۔ اسی دوران ملازمہ تیز قدم اٹھاتی ہوئی گارڈن میں آئی اور ملیحہ کے پاس رک کر ادب سے بولی، بیٹی، اندر لاؤنج میں مومن کو پڑھانے کے لیے ٹیوٹر باجی آئی ہیں۔ ملیحہ نے حیرت سے بال اچھالے اور گیند ہاتھ میں روکتے ہوئے پوچھا، ٹیوٹر؟ پر اماں، میں نے تو کسی کو نہیں بلایا۔ ملازمہ نے مسکرا کر جواب دیا، تم نے نہیں بیٹی، یہ کبیر صاحب کا حکم تھا۔ صاحب نے صبح جانے سے پہلے تاکید کی تھی کہ مومن کا ایڈمیشن یہیں پاس کے ایک بہت بڑے اور اچھے انٹرنیشنل اسکول میں کروانا ہے، اس لیے اس کی تیاری کے لیے اب روز یہ ٹیوٹر آیا کریں گی۔ کبیر کا نام سنتے ہی ملیحہ کے چہرے کے تاثرات یکسر بدل گئے۔ اس نے اپنے لب بھینچ لیے اور کچھ کہے بغیر خاموش ہو گئی۔ اس کے دل میں عجیب سی کشمکش ابھری۔ ایک طرف کبیر کے زبردستی مسلط ہونے پر اسے غصہ تھا، تو دوسری طرف وہ اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتی تھی کہ وہ اس کے بیٹے کے مستقبل کے لیے وہ سب کچھ کر رہا تھا جو ضامن نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا۔ ملیحہ نے مومن کا ہاتھ تھاما، چلو مومن، پڑھائی کا وقت ہو گیا ہے۔ وہ دونوں لاؤنج میں آئے۔ وہاں ایک سلجھی ہوئی مہذب سی نوجوان خاتون بیٹھی تھیں جو مومن کو دیکھ کر مسکرائیں۔ ملیحہ نے آگے بڑھ کر ان سے بات چیت کی، جی السلام علیکم، میں مومن کی امی ہوں۔ وعلیکم السلام، مجھے مسٹر کبیر نے ہائر کیا ہے۔ آپ فکر مت کریں، میں مومن کو اسکول کے انٹری ٹیسٹ کے لیے بہت اچھے سے تیار کروا دوں گی، ٹیوٹر نے نرمی سے کہا۔ ملیحہ نے اثبات میں سر ہلایا اور صوفے پر بیٹھ کر دیکھنے لگی۔ ٹیوٹر نے بہت پیار سے مومن کو اپنے پاس بٹھایا، رنگ برنگی کتابیں نکالیں اور اسے پڑھانا شروع کیا۔ مومن بھی بہت شوق اور خوشی سے چیزوں کو سیکھنے لگا۔ تقریباً 1-1.5 گھنٹہ پڑھانے کے بعد جب ٹیوٹر جانے کے لیے کھڑی ہوئیں تو ملیحہ نے ان کا شکریہ ادا کیا اور وہ رخصت ہو گئیں۔ مومن کتاب ہاتھ میں لیے اپنی ماں کی طرف بھاگا، امی دیکھو، ٹیچر نے مجھے کتنا اچھا سٹار دیا ہے۔ ملیحہ نے بیٹے کو گود میں اٹھا کر اس کا ماتھا چوما۔ اس کی نظریں لاؤنج کے بڑے دروازے کی طرف اٹھیں، جہاں کبیر اگرچہ خود موجود نہیں تھا، لیکن اس کے فیصلے ملیحہ کی زندگی کا رخ آہستہ آہستہ بدل رہے تھے۔ کچھ دیر بعد ملیحہ کچن سے مومن کے لیے گرما گرم فرینچ فرائز کی پلیٹ تیار کر کے لان کی طرف بڑھی، لیکن جیسے ہی اس کے قدم پورچ کے قریب پہنچے، وہ یکدم وہیں جم گئی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے ہاتھ میں پکڑی پلیٹ ہلکی سی لرز گئی۔ کبیر، جو اس پورے مہینے ملیحہ کے سامنے نہیں آیا تھا، اس وقت لان کی ہری گھاس پر بیٹھا مومن کے ساتھ گیند سے کھیل رہا تھا۔ وہ مومن کی کسی بات پر کھلکھلا کر ہنس رہا تھا۔ مومن بھاگ کر کبیر کی پیٹھ پر چڑھ گیا اور کبیر نے اسے کندھوں پر اٹھا کر ہوا میں گھمایا، جس سے مومن کی خوشی بھری چیخیں گونجنے لگیں۔ ملیحہ نے آہستہ سے اپنے قدم پیچھے ہٹائے اور لاؤنج کے بڑے دروازے کی اوٹ میں چھپ کر ان دونوں کو دیکھنے لگی۔ دل کے کسی کونے میں گہری ہونک اٹھی۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ کاش یہ توجہ، یہ وقت اور یہ بے لوث محبت مومن کو اس کے اپنے سگے باپ سے ملی ہوتی۔ کاش ضامن نے اپنے بیٹے کو کبھی اس طرح سینے سے لگایا ہوتا۔ مومن بہت خوش ہے کبیر صاحب کے ساتھ، ہے نا بیٹی؟ اچانک پیچھے سے ملازمہ کی آواز آئی تو ملیحہ بری طرح چونکی۔ اس نے جلدی سے اپنی آنکھوں کی نمی کو چھپایا۔ ملازمہ نے مسکراتے ہوئے باہر کا منظر دیکھا اور دھیمی آواز میں بولی، سچ کہوں تو کبیر صاحب کا یہ روپ ہم نے بھی زندگی میں پہلی بار دیکھا ہے۔ وہ تو کسی سے اتنی جلدی گھلتے ملتے ہی نہیں، پر اس بچے نے جیسے ان پر جادو کر دیا ہے۔ ملیحہ نے کچھ کہے بغیر صرف اثبات میں سر ہلایا، فرائز کی پلیٹ ملازمہ کے ہاتھ میں تھمائی اور خود فوراً اندر کمرے کی طرف چلی گئی تاکہ کبیر کا سامنا کرنے سے بچ سکے۔ کافی دیر بعد جب شام کے سائے گہرے ہو گئے تو مومن اچھلتا کودتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے دونوں چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں امپورٹڈ بڑی بڑی چاکلیٹس تھیں۔ ملیحہ نے اس کے ہاتھ میں اتنی مہنگی چاکلیٹس دیکھتے پوچھا، مومن،
یہ چاکلیٹس کس نے دی آپ کو؟ یہ اتنی بڑی چاکلیٹس مجھے بابا نے دی ہیں، مومن نے معصومیت سے چہکتے ہوئے جواب دیا۔ بابا کا لفظ سنتے ہی ملیحہ کے چہرے کا رنگ یک دم اڑ گیا، دل خوف سے زور سے دھڑکا۔ وہ سمجھی کہ شاید ضامن یہاں بنگلے پر آیا ہے یا اس نے مومن سے ملنے کی کوشش کی ہے۔ وہ فوراً گھبرا کر مومن کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھی اور اس کے کندھے پکڑے۔ کیا تمہارے بابا یہاں آئے تھے؟ کون کون آیا تھا یہاں؟ مومن نے ملیحہ کے چہرے پر گھبراہٹ دیکھی تو اس نے اپنے چھوٹے سے ہاتھ کو ماتھے پر مارا۔ ارے مما، آپ بھی نا، میں ان گندے والے بابا کی بات نہیں کر رہا، میں تو اپنے اچھے والے بابا کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے دی ہیں یہ مجھے۔ ملیحہ نے الجھن سے پوچھا۔ اچھے والے بابا؟ کون مومن؟ صاف بتاؤ۔ کبیر بابا، مومن نے فخر سے نام لیا۔ یہ نام سنتے ہی ملیحہ کا پورا وجود جیسے سلگ اٹھا، غصے اور صدمے سے اس کا چہرہ یکدم سرخ ہو گیا۔ کبیر خان آفریدی اب اس کے بچے کے ذہن کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ مومن، میری بات کان کھول کر سنو۔ ملیحہ نے سختی سے مومن کا چہرہ اپنی طرف کیا۔ وہ تمہارے بابا نہیں ہیں، وہ کبیر انکل ہیں، صرف انکل، دوبارہ انہیں بابا مت کہنا۔ مومن نے معصومیت سے معترض ہوتے ہوئے کہا، پر وہ بابا ہی تو ہیں، انہوں نے خود مجھ سے کہا کہ وہ میرے اچھے والے بابا ہیں اور اب میں انہیں بابا ہی بلاؤں گا۔ ملیحہ نے اپنے لبوں کو بری طرح بیچ لیا۔ اس کی آنکھوں میں غصے کے ساتھ ساتھ انجانا گہرا خوف اتر آیا۔ کبیر کی یہ چال اتنی خاموش اور گہری تھی کہ وہ ملیحہ کی زندگی اور اس کے بچے پر اپنا حق ابھی سے قائم کر رہا تھا، وہ بھی ملیحہ کی مرضی کے بغیر۔ ملیحہ نے تڑپ کر مومن کو اپنے سینے سے لگا لیا اور مضبوطی سے آنکھیں بند کر لیں۔ اسے کبیر کے خطرناک ارادوں سے سچ مچ ڈر لگنے لگا تھا۔ اگلی صبح ملیحہ کمرے میں مومن کے کپڑے طے کر رہی تھی کہ ملازمہ ہاتھ میں ایک خوبصورت برانڈڈ اسکول بیگ اور چند نئی کتابیں لیے اندر داخل ہوئی۔ چہرے پر بڑی سی مسکراہٹ تھی۔ بیٹی، کبیر صاحب کا پیغام ہے، ملازمہ نے بیگ اور کتابیں بیڈ پر رکھتے ہوئے کہا۔ انہوں نے شہر کے بڑے انٹرنیشنل اسکول میں مومن کا داخلہ کروا دیا ہے، سارے کاغذات اور فارمیلٹیز مکمل ہو چکی ہیں اور صاحب نے کہلوایا ہے کہ کل صبح سے مومن باقاعدگی سے اسکول جائے گا، اس کا یونیفارم اور باقی سامان بھی شام تک آ جائے گا۔ یہ سنتے ہی ملیحہ کے ہاتھ میں پکڑا کپڑا وہیں چھوٹ گیا۔ چہرے پر خوشی کے بجائے شدید پریشانی اور غصے کے تاثرات ابھر آئے۔ مجھ سے پوچھے بغیر؟ ملیحہ نے تڑپ کر کہا۔ اماں، وہ کبیر خان آفریدی آخر خود کو سمجھتا کیا ہے؟ وہ کیوں میرے بچے کی زندگی کے فیصلے خود سے مجھ سے پوچھے بغیر لے رہا ہے؟ میں اس بچے کی ماں ہوں، اس پر پہلا اور آخری حق میرا ہے۔ اس نے ایک بار بھی مجھ سے پوچھنے کی زحمت کیوں نہیں کی کہ میں اپنے بیٹے کو وہاں بھیجنا بھی چاہتی ہوں یا نہیں؟ وہ غصے سے بیڈ کے پاس آئی اور اسکول بیگ کو دیکھنے لگی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ ابھی جا کر کبیر کے سامنے کھڑی ہو جائے اور اس سے اس کی اس منمانی کا حساب مانگے۔ وہ گھٹن محسوس کر رہی تھی کہ اس کی اپنی کوئی مرضی ہی نہیں بچی تھی، لیکن جیسے ہی اس نے بیگ کے پاس رکھی رنگ برنگی خوبصورت کتابوں کو چھوا، اس کا غصہ آہستہ آہستہ مدھم پڑنے لگا۔ اس نے کتاب کا پہلا صفحہ کھولا، جہاں بہترین معیار کی پڑھائی کا عکس صاف نظر آ رہا تھا۔ اسی لمحے اس کے ذہن میں ضامن کے ساتھ کا وہ وقت یاد آیا، جہاں مومن کو ایک عام سے سرکاری اسکول میں بھیجنے کے لیے بھی ضامن ہزار بہانے بناتا تھا اور کہتا تھا کہ پڑھ لکھ کر اس نے کون سا افسر بننا ہے۔ ضامن نے کبھی مومن کی تعلیم پر ایک روپیہ بھی خرچ کرنا گوارا نہیں کیا تھا۔ ملیحہ نے ٹھنڈا سانس لیا۔ اس کی مٹھیاں جو غصے سے بھیج چکی تھیں اب ڈھیلی پڑ گئیں۔ اگر میں اپنی انا اور غصے کی وجہ سے کبیر کے اس فیصلے کی مخالفت کروں گی تو نقصان صرف میرے معصوم بچے کا ہوگا۔ کبیر اسے وہ مستقبل دے رہا ہے جس کا میں نے صرف خواب دیکھا تھا۔ صرف اپنی ضد کے لیے میں مومن کا مستقبل داؤ پر نہیں لگا سکتی، ملیحہ نے دل ہی دل میں سوچا۔ وہ اپنے لبوں کو بھیج کر گہری خاموشی کی چادر اوڑھ گئی۔ اس کی پریشانی اب سمجھوتے میں بدل چکی تھی۔ اس نے بیگ کو سیدھا کر کے رکھا اور کتابیں اس میں ڈالنے لگی۔ وہ شام کو سو کر اٹھی تو پورا کمرہ خالی تھا۔ بیڈ کا دوسرا حصہ سنسان دیکھ کر اس نے پورے کمرے میں نظر دوڑائی۔ مومن کہاں ہو بیٹا؟ کمرے میں صرف خاموشی تھی۔ وہ کمرے سے باہر آئی، پہلے لاؤنج دیکھا، پھر کچن اور پھر بھاگتی ہوئی لان میں گئی، مگر مومن کہیں بھی دکھائی نہ دیا۔ اس کی پریشانی بڑھنے لگی کہ اسی لمحے ملازمہ ہال میں آتی ہوئی دکھائی دی۔ اماں، مومن کہاں ہے؟ وہ پورے گھر میں کہیں نہیں ہے۔ ملازمہ نے اسے تسلی دیتے ہوئے آرام سے کہا۔ ارے بیٹی، پریشان کیوں ہوتی ہو؟ مومن تو کبیر صاحب کے ساتھ باہر گیا ہے۔ باہر گیا ہے؟
ملیحہ کے ماتھے پر غصے سے بل پڑ گئے، اس کی آنکھیں سلگنے لگیں۔ کیوں گیا ہے اور کس سے پوچھ کر گیا ہے؟ میں اس کی ماں یہاں موجود ہوں تو مجھ سے اجازت لینے کی زحمت کیوں نہیں کی گئی؟ ملازمہ کے پاس اس کے ان تپتے ہوئے سوالوں کا کوئی جواب نہیں تھا، وہ بس نظریں جھکا کر خاموش ہو گئی۔ ملیحہ غصے اور بے بسی کے جلتے انگاروں پر لوٹتی ہوئی واپس اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اب وہ کمرے میں کسی جلی پیر کی بلی کی طرح مسلسل چکر کاٹتے ہوئے ان کا انتظار کر رہی تھی۔ غصے کے ساتھ ساتھ اب اس کا دل کسی انجانے خوف سے بیٹھ رہا تھا۔ 1 گھنٹہ گزرا، پھر 2 گھنٹے گزر گئے، مگر مومن اور کبیر واپس نہیں آئے۔ ملیحہ کی بے چینی اب حد سے بڑھ چکی تھی، وہ بار بار کھڑکی سے باہر پورچ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تقریباً 2.5 گھنٹے بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور ننھا مومن چہرے پر خوشی لیے دیوانہ وار بھاگتا ہوا اندر آیا۔ امی، امی، اور آ کر ملیحہ کے گلے سے لگ گیا۔ ملیحہ جو پچھلے 2 گھنٹے سے مومن کو آتے ہی سخت ڈانٹنے کا پورا ارادہ کر کے بیٹھی تھی، بیٹے کے چہرے پر اتنی خوشی دیکھ اپنے لب بھینچ کر رہ گئی۔ اسی لمحے ملازمہ دونوں ہاتھوں میں بڑے بڑے برانڈڈ شاپنگ بیگز اٹھائے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے سارا سامان صوفے پر رکھا اور مسکراتی ہوئی خاموشی سے کمرے سے باہر چلی گئی۔ مومن نے ملیحہ سے الگ ہوتے ہی جوش میں صوفے کی طرف دوڑ لگائی۔ امی، دیکھو میں کتنی ڈھیر ساری شاپنگ کر کے آیا ہوں۔ وہ ایک ایک کر کے شاپنگ بیگز کھولنے لگا اور اپنے اسکول کا سامان تلاش کرنے لگا۔ امی، یہ دیکھو میری نئی کتابیں، یہ دیکھو میرا نیا جیومیٹری باکس، اور یہ دیکھو میرے نئے اسکول شوز۔ ملیحہ وہیں کھڑی ساکت اور سرد نظروں سے مہنگے اور چمکدار سامان کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے اندر ایک عجیب سا سکتہ طاری تھا۔ مومن بار بار وہ چیزیں دکھاتے ہوئے چہک رہا تھا۔ امی، یہ سب مجھے بابا نے دلایا ہے۔ بابا نے کہا کہ میں اسکول میں سب سے اچھا بچہ بنوں گا۔ وہ بار بار کبیر کو بابا کہہ کر پکار رہا تھا اور ملیحہ کا دل ہر بار اس لفظ پر جیسے کٹ رہا تھا۔ اسی دوران ملازمہ دوبارہ کمرے کے دروازے پر آئی۔ مومن بابا، آئیے، آپ کے پسندیدہ پین کیکس تیار ہیں، ڈائننگ روم میں چل کر کھا لیں۔ واہ، پین کیکس! مومن خوشی سے اچھلا اور اپنی کتابیں وہیں چھوڑ کر ملازمہ کا ہاتھ تھامے فوراً کمرے سے باہر چلا گیا۔ مومن کے جاتے ہی ملیحہ نے آگے بڑھ کر کمرے کا دروازہ بند کیا۔ وہ صوفے کے پاس آئی اور باقی بچے ہوئے شاپنگ بیگز کو دیکھنے لگی۔ جیسے ہی اس نے ایک بڑے شاپنگ بیگ کے اندر دیکھا، اس کے ہاتھ وہیں رک گئے۔ اس بیگ میں مومن کا کوئی سامان نہیں تھا، بلکہ اس میں ملیحہ کے لیے انتہائی قیمتی، خوبصورت اور نفیس کپڑے، شالیں اور دیگر ضرورت کا سامان موجود تھا، جو بالکل اس کے سائز اور اس کی پسند کے مطابق چنا گیا تھا۔ کبیر نے ملیحہ کی عدت کا پاس رکھتے ہوئے اس کے سامنے آنا تو چھوڑ دیا تھا، مگر وہ اس کی ہر ضرورت کا خیال اس طرح رکھ رہا تھا جیسے وہ سچ مچ اس کے وجود پر اپنا حق تسلیم کر چکا ہو۔ ملیحہ صوفے کے کنارے پر بیٹھ گئی اور ان قیمتی کپڑوں کو دیکھتے اس کی آنکھوں سے بے بسی اور لاچاری کے گرم آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ وہ خود کو کبیر کے بچھائے ہوئے اس پرآسائش جال میں بالکل بے بس محسوس کر رہی تھی۔ ملیحہ سے اب یہ سب مزید برداشت نہیں ہوا۔ اس نے اپنے آنسوؤں کو سختی سے صاف کیا۔ چہرے پر خوف کی جگہ ایک سنگین غصے نے لے لی۔ وہ تیز قدم اٹھاتی ہوئی کمرے سے باہر آئی۔ ملازمہ نے اس کا تپتا ہوا چہرہ دیکھ کر گھبراہٹ میں دائیں ہاتھ کی راہداری کی طرف اشارہ کیا۔ صاحب اپنے اسٹڈی روم میں ہیں۔ ملیحہ سیدھی اسٹڈی روم کی طرف بڑھ گئی۔ دروازے کے پاس پہنچ کر اس نے اپنی سانسیں بحال کیں اور ایک بار مضبوطی سے دستک دی۔ آ جاؤ، اندر سے کبیر کی پرسکون اور بھاری آواز آئی۔ ملیحہ نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوئی۔ کبیر اپنی گھومنے والی کرسی پر بیٹھا، چشمہ لگائے لیپ ٹاپ پر کسی اہم کام میں مصروف تھا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا، اس نے اپنی نگاہ ہلکی سی اوپر اٹھائی۔ اس کی نظریں صرف ملیحہ کے پاؤں پر پڑیں اور وہ ان پیروں کو دیکھ کر ایک سیکنڈ میں پہچان گیا کہ یہ ملیحہ ہے۔ اس نے چہرہ پورا اوپر اٹھا کر اسے دیکھنے کے بجائے اپنی نظریں واپس نیچے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر جما لی۔ کچھ کہنا ہے؟ کبیر نے ٹائپنگ کرتے ہوئے انتہائی لاتعلقی سے پوچھا۔ کبیر کا یہ پرسکون انداز ملیحہ کے غصے کو مزید بھڑکا گیا۔ وہ ڈیسک کے بالکل قریب آئی۔ ہاں، مجھے بہت کچھ کہنا ہے کبیر خان آفریدی۔ ایک تو آپ نے زبردستی مجھے اور میرے بیٹے کو اس گھر میں قید کر رکھا ہے، اور اب آپ یہ قیمتی کپڑے، یہ شاپنگ اور یہ مہنگے تحائف لا کر مجھ پر مزید احسان کر رہے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں آپ ان پیسوں کے بلبوتے پر مجھے اپنے احسان تلے دبا لیں گے؟ میں آپ کی یہ خیرات کبھی قبول نہیں کروں گی۔ کبیر کے ہاتھ کی بورڈ پر مسلسل چلتے رہے۔ اس کے چہرے پر ایک شکن تک نہ آئی۔ ملیحہ نے تڑپ کر اپنی بات جاری رکھی۔ اور سب سے اہم بات، آپ میرے بیٹے کے ذہن کے ساتھ کھیلنا بند کریں۔
آپ نے اس سے کیا کہا کہ آپ اس کے بابا ہیں؟ آپ مومن کے بابا نہیں ہیں کبیر، اور نہ ہی کبھی بن سکتے ہیں۔ وہ معصوم بچہ ہے، اسے اپنی عادت مت ڈالیں، اس کے معصوم ذہن کو یوں گندا مت کریں۔ جب ملیحہ کا سانس پھول گیا اور وہ خاموش ہوئی تو کبیر نے ٹائپنگ روکی۔ اس نے لیپ ٹاپ کو آہستہ سے بند کیا، چشمہ اتارا اور ڈیسک پر رکھ دیا۔ اس نے ابھی بھی ملیحہ کی طرف نہیں دیکھا۔ اس کی نظریں ڈیسک پر جمی تھیں، مگر اس کا لہجہ انتہائی دھیما، نرم لیکن چٹان کی طرح سخت تھا۔ مومن کو اس کے سگے باپ نے کیا دیا ملیحہ؟ کبیر کی سرد آواز گونجی۔ ایک ایسا بچپن جہاں اس نے صرف اپنی ماں پر تشدد ہوتے دیکھا، جہاں اسے ایک انڈے اور جوس کے لیے بھی ترسایا گیا۔ میں نے اس بچے کو بابا کہنے پر مجبور نہیں کیا۔ اس معصوم نے ایک مرد میں وہ تحفظ اور پرواہ دیکھی ہے جو اسے اپنے سگے باپ سے کبھی نہیں ملی۔ اور رہی بات اس کی عادت کی، تو جس کی قسمت میں ہمیشہ کے لیے میرا ساتھ رہنا لکھا ہو، اسے میری عادت ابھی سے ڈال لینی چاہیے۔ ہمیشہ کے لیے؟ ملیحہ کا رنگ زرد پڑنے لگا۔ کبیر اب کرسی سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اس کی آواز میں حتمی فیصلہ تھا۔ ملیحہ، میں صرف تمہاری عدت ختم ہونے کا انتظار کر رہا ہوں، اور صرف اسی لیے میں تمہارے سامنے نہیں آ رہا۔ میں نے نہ پہلے کبھی اپنی زندگی میں کسی کی مرضی چلنے دی ہے اور نہ آگے چلنے دوں گا۔ تم یہاں قیدی نہیں ہو، بلکہ بہت جلد اس گھر کی مالکن بننے والی ہو۔ ملیحہ نے صدمے سے 2 قدم پیچھے ہٹ کر کہا، تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ کبیر نے پہلی بار نظریں اٹھا کر سیدھا ملیحہ کی آنکھوں میں جھانکا۔ یہ بکواس نہیں، حقیقت ہے۔ اس لیے عدت ختم ہونے تک تم اپنے اس چھوٹے سے دماغ کو میرے لیے پوری طرح تیار کر لو۔ تمہارے پاس بہت وقت ہے، سوچ لو، سمجھ لو، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ بعد میں نکاح کے وقت تم کوئی مسئلہ کھڑا کرو۔ کبیر کے منہ سے نکاح کا لفظ سن کر ملیحہ اندر تک خوفزدہ ہو گئی۔ اس نے غصے اور دہشت کے مارے اپنے ہاتھ ہوا میں لہرائے۔ نہیں، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ میں مر جاؤں گی، پر تم جیسے ظالم اور زبردستی کرنے والے مرد سے کبھی نکاح نہیں کروں گی۔ میں انکار کرتی ہوں تمہارے اس فیصلے سے۔ کبیر کے لبوں پر سادہ اور دھیمی سی مسکراہٹ ابھری۔ اس نے 1 سیکنڈ کے لیے بھی اپنے لہجے کی نرمی کو کم نہیں ہونے دیا۔ اس نے قلم اٹھایا اور انگلیوں میں گھماتے ہوئے آسان الفاظ میں اس کے انکار کو رد کر دیا۔ تمہارا یہ انکار میرے نزدیک کوئی حقیقت نہیں رکھتا ملیحہ۔ میں نے کہہ دیا نا کہ تم میری ہو، تو بس تم میری ہو۔ اب جاؤ اور جا کر آرام کرو۔ کبیر نے واپس اپنا لیپ ٹاپ کھول لیا، جیسے یہ بحث اس کے لیے وہیں ختم ہو چکی تھی۔ ملیحہ اسٹڈی روم کے وسط میں کھڑی اس کے اس پر اعتمادی اور چٹان جیسے ارادے کو دیکھ کر اندر سے بالکل ٹوٹ گئی، جہاں اس کی ہر چیخ اور نیہا اپنے کمرے میں بیٹھی زہیب کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی کہ اچانک رخسار دروازہ کھول کر اندر آئی۔ وہ تیار کھڑی تھی۔ نیہا، میں مال جا رہی ہوں کچھ شاپنگ کرنے، تم میرے ساتھ چلو گی؟ گھر میں بیٹھے بیٹھے بور ہو جاؤ گی، رخسار نے بڑی محبت سے پوچھا۔ نیہا تو جیسے اسی موقع کے انتظار میں تھی، وہ خوشی خوشی کھڑی ہو گئی۔ ہاں بھابھی، میں بالکل چلوں گی، بس مجھے 5 منٹ دے، میں ابھی تیار ہو کر آتی ہوں۔ کچھ ہی دیر میں وہ دونوں رخسار کی بڑی گاڑی میں شہر کے سب سے مہنگے اور شاندار شاپنگ مال پہنچ گئیں۔ نیہا مال کی چمک دمک دیکھ ہی رہی تھی کہ اچانک ایک برانڈڈ آؤٹ لیٹ کے سامنے سے گزرتے ہوئے رخسار کا فرضی کزن زہیب ان کے سامنے آ گیا۔ اس نے آج بھی ایک انتہائی اسٹائلش کیجول لباس پہن رکھا تھا، جس سے اس کی امارت صاف جھلک رہی تھی۔ ارے رخسار، تم یہاں؟ زہیب نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا۔ پھر اس کی نظریں نیہا پر پڑیں اور اس کے لبوں پر دل فریب مسکراہٹ ابھر آئی۔ اور نیہا، آپ بھی ساتھ ہیں؟ نائس ٹو سی یو اگین۔ نیہا کا دل ایک بار پھر زور سے دھڑکا۔ اس نے شرماتے ہوئے نظریں جھکا لیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، زہیب نے کہا۔ چلو اچھا ہوا تم مل گئے زہیب، اب تم ہماری شاپنگ میں ہماری مدد کرو گے، رخسار نے چہکتے ہوئے کہا۔ زہیب نے فوراً آمادگی ظاہر کی اور انہیں مال کے سب سے مہنگے اور بین الاقوامی برانڈز کے شو رومز کی طرف لے گیا۔ ایک شاندار ڈیزائنر آؤٹ لیٹ میں داخل ہو کر زہیب نے چند انتہائی خوبصورت اور بیش قیمت لباس نکالے اور نیہا کی طرف بڑھائے۔ نیہا، یہ کلر آپ پر بہت سوٹ کرے گا، آپ یہ ٹرائی کریں۔ نیہا نے جب لباس پر لگی قیمت کی چٹ دیکھی تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ ایک ایک سوٹ لاکھوں کا تھا۔ اس نے گھبرا کر فوراً انکار کیا۔ نہیں زہیب، میرا مطلب ہے زہیب صاحب، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں شاپنگ کرنے نہیں، بس بھابھی کے ساتھ آئی ہوں۔ نیہا پلیز، زہیب صاحب کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ مجھے صرف زہیب کہہ سکتی ہیں، زہیب نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے نرمی سے کہا۔ اور رہی بات شاپنگ کی، تو یہ میری طرف سے آپ کے لیے ایک چھوٹا سا تحفہ ہے، انکار کر کے میرا دل مت توڑیں۔
زہیب کے اصرار اور رخسار کے دباؤ پر نیہا انکار نہ کر سکی۔ زہیب نے نہ صرف وہ مہنگے کپڑے بلکہ اس کے میچنگ کے بین الاقوامی برانڈز کے جوتے اور بیگز بھی کاؤنٹر پر رکھ دیے اور اپنا بلیک کریڈٹ کارڈ نکال کر سیکنڈوں میں لاکھوں کا بل ادا کر دیا۔ نیہا کی آنکھیں خوشی، سنسنی اور شدید حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اس نے اپنی پوری زندگی میں کبھی اتنی مہنگی اور برانڈڈ چیزیں چھو کر بھی نہیں دیکھی تھیں، پہننا تو دور کی بات تھی۔ وہ غریب گھر سے نکل کر اب جس امیر دنیا کے خواب دیکھ رہی تھی، زہیب نے ان خوابوں کو حقیقت کا رنگ دینا شروع کر دیا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ کسی فلم کی ہیروئن بن چکی ہے، جبکہ وہ اس بات سے بالکل اندھی تھی کہ یہ سب اسے ایک بہت گہرے کھڈے میں گرانے کی تیاری تھی۔ شاپنگ مکمل ہونے کے بعد جب وہ لوگ مال سے باہر نکل رہے تھے تو زہیب نے گھڑی پر وقت دیکھا اور رخسار کی طرف مڑ کر بولا، رخسار، رات کے 8 بج رہے ہیں، کیوں نہ تم دونوں میرے ساتھ میرے گھر چلو؟ آج کا ڈنر میرے ساتھ کرو، میں اکیلا ہی ہوتا ہوں وہاں۔ رخسار نے نیہا کے چہرے پر ابھرتی ہوئی بے چینی کو بھانپ لیا اور فوراً چہک کر بولی، ارے واہ، یہ تو بہت اچھا آئیڈیا ہے۔ نیہا، تمہارا کیا خیال ہے؟ چلیں پھر؟ نیہا نے دھڑکتے دل کے ساتھ اس بات میں سر ہلایا۔ وہ دونوں اپنی شاپنگ کی ڈھیروں تھیلیاں گاڑی میں رکھوا کر سیدھی زہیب کی کار میں اس کے گھر کی طرف روانہ ہو گئیں۔ جب گاڑی ایک انتہائی پوش اور VIP علاقے کے سب سے بڑے گیٹ کے اندر داخل ہوئی تو نیہا کی آنکھیں حیرت سے پوری طرح کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ سامنے جو محل نما بنگلہ کھڑا تھا وہ رخسار کے بنگلے سے کہیں زیادہ بڑا، جدید اور عالی شان تھا۔ چمکتے ہوئے فانوس، سفید سنگ مرمر کے ستون، وسیع و عریض سوئمنگ پول اور قطار میں کھڑے ملازمین کو دیکھ کر نیہا کا سانس رکنے لگا۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ کسی دوسرے سیارے پر آ گئی ہے۔ وہ لوگ لاؤنج کے انتہائی شاہانہ اور نرم صوفوں پر بیٹھے ہی تھے کہ رخسار کے فون کی گھنٹی بجی۔ اس نے اسکرین دیکھی اور معذرت خواہانہ انداز میں کھڑی ہوئی۔ اوہو، کمپنی سے بہت ضروری کال ہے، مجھے ذرا بات کرنی ہوگی۔ زہیب، تم نیہا کو بور مت ہونے دینا۔ رخسار فون کان سے لگائے دوسرے ہال کی طرف چلی گئی، جس کے بعد اس اتنے بڑے لاؤنج میں نیہا اور زہیب اکیلے رہ گئے۔ نیہا جھجک اور شرم کے مارے صوفے پر سمٹ کر بیٹھ گئی۔ زہیب نے اس کی اس جھجک کو محسوس کیا۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھا اور چلتا ہوا سیدھا نیہا کے ساتھ والے صوفے پر آ کر بیٹھ گیا۔ اس کی دھیمی اور پرکشش مردانہ خوشبو نیہا کے حواسوں پر چھانے لگی۔ تو نیہا، آپ کو میرا یہ چھوٹا سا گھر کیسا لگا؟ زہیب نے صوفے کی پشت پر بازو پھیلاتے ہوئے انتہائی دھیمے لہجے میں پوچھا۔ یہ بہت خوبصورت ہے، بہت بڑا۔ نیہا نے نظریں جھکا کر ہچکچاتے ہوئے جواب دیا۔ گھر چاہے کتنا ہی بڑا ہو نیہا، اگر اس میں کوئی خوبصورت انسان نہ ہو تو یہ صرف ایک خالی ڈھانچہ لگتا ہے۔ زہیب نے گہری سحر انگیز نظریں نیہا کے چہرے پر جماتے ہوئے ہلکے سے فلرٹیا انداز میں کہا، جیسے میری یہ زندگی بالکل خالی ہے، لیکن آج آپ کے یہاں قدم پڑنے سے اس گھر کی رونق ہی بدل گئی ہے۔ نیہا نے زندگی میں کبھی کسی مرد سے اپنے لیے ایسے پرکشش اور رومانوی جملے نہیں سنے تھے۔ زہیب کی آواز کا سحر اور اس کا انداز اتنا دلکش تھا کہ نیہا کا پورا چہرہ شرم اور حیا سے سرخ پڑنے لگا۔ وہ بری طرح بلش کرنے لگی اور اس نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں مروڑنا شروع کر دیا۔ آپ جب اس طرح شرماتی ہیں نا تو آپ کی یہ سادگی کلوپترا سے بھی زیادہ قاتل لگتی ہے، زہیب نے نیہا کے اور قریب ہوتے ہوئے دبی آواز میں کہا۔ نیہا نے دھڑکتے دل کے ساتھ بس ایک نظر زہیب کے وجیح چہرے پر ڈالی اور دوبارہ نظریں جھکا گئی، جبکہ وہ دل ہی دل میں اس امیر ترین بزنس ٹائکون کی ملکہ بننے کے خواب اب باقاعدہ دیکھنے لگی تھی۔ شاہانہ ڈنر ٹیبل پر ہر طرح کے لذیذ اور مہنگے کھانے سجے ہوئے تھے، لیکن نیہا کا دھیان کھانے سے زیادہ اپنے برابر میں بیٹھے زہیب پر تھا۔ اسی دوران رخسار نے اپنے ہاتھ میں پکڑا فورک پلیٹ میں رکھا اور باتوں باتوں میں ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا۔ ویسے زہیب، میں سوچ رہی ہوں کہ تم بالکل صحیح وقت پر پاکستان آئے ہو، شادی بھی انجوائے کر لو گے، ہم بہت جلد نیہا کی شادی کرنے والے ہیں، رخسار نے بڑی سنجیدگی سے کہا۔ شادی کا ذکر سنتے ہی نیہا کا نوالا منہ میں ہی رہ گیا۔ وہ ایک دم چپ ہو گئی، اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا اور اس نے چوری چھپے زہیب کی طرف دیکھا۔ رخسار کی بات سنتے ہی زہیب کا چہرہ یکدم سخت ہو گیا اور اس نے ہاتھ میں پکڑی چھری میز پر رکھ دی۔ اس کے تاثرات میں عجیب سی سنجیدگی اور ناگواری ابھر آئی۔ شادی؟ کس سے؟ زہیب نے اپنی گہری آنکھیں رخسار پر جماتے ہوئے پوچھا۔ اس کی آواز میں اب وہ پہلے والی نرمی نہیں تھی۔ رخسار نے بڑی بے نیازی سے جواب دیا، بس ابھی لڑکا ڈھونڈ رہے ہیں، جیسے ہی کسی اچھے گھرانے سے کوئی اچھا رشتہ ملا ہم بات پکی کر دیں گے۔ رخسار کا یہ کہنا تھا کہ زہیب نے یکدم اپنا نیپکن ٹیبل پر پٹکا اور کھانا بیچ میں ہی چھوڑ کر کرسی پیچھے کرتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔
اس کے چہرے پر واضح غصہ اور تلملاہٹ تھی۔ نیہا اور رخسار نے حیرت سے اسے دیکھا۔ زہیب نے گہرا سانس لیا، نیہا پر ایک آخری گہری زخمی نظر ڈالی اور بغیر کچھ بولے لمبے ڈگ بھرتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ ڈنر ہال میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ رخسار نے جان بوجھ کر چہرے پر معصومیت اور حیرانی سجائی اور نیہا کی طرف دیکھ کر پوچھا، ارے اس زہیب کو اچانک کیا ہو گیا؟ یہ کھانا چھوڑ کر کیوں اٹھ گیا؟ اسے میری کس بات کا برا لگ گیا نیہا؟ نیہا نے نفی میں سر ہلا دیا۔ مجھے نہیں معلوم بھابھی۔ اگرچہ زبان سے اس نے نفی کی تھی، لیکن اس کا دل اندر سے زور زور سے دھڑک رہا تھا اور دماغ میں سنسنی خیز احساس جاگ اٹھا تھا۔ زہیب کا اس طرح نیہا کی شادی کا سن کر غصے میں اٹھ جانا نیہا کے لیے یہ سمجھنے کے لیے کافی تھا کہ یہ کوئی عام ناراضگی نہیں بلکہ ایک تڑپ تھی۔ وہ دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ کیا واقعی زہیب اس کے پیار میں اس حد تک مبتلا ہو چکا ہے کہ وہ کسی اور کے ساتھ اس کا نام سننا بھی برداشت نہیں کر پا رہا۔ وہ زہیب کے اس ڈرامائی غصے پر اندر ہی اندر نہال ہو رہی تھی، جبکہ یہ کبیر خان آفریدی کی لکھی ہوئی اس اسکرپٹ کا اگلا حصہ تھا جو نیہا کو اندھا کرنے کے لیے بالکل وقت پر کھیلا گیا تھا۔ گھر لوٹنے کے بعد نیہا نے کسی سے کوئی بات نہیں کی اور سیدھی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس کے اندر عجیب سی بے چینی اور سنسنی خیز ہلچل مچی ہوئی تھی۔ وہ مستقل زہیب کے روبدار چہرے، اس کی رومانوی باتوں اور ڈنر ٹیبل پر اس کے اچانک ابھرنے والے غصے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اس نے الماری سے زہیب کی دلائی ہوئی مہنگی شاپنگ نکالی۔ لاکھوں کے چمکدار کپڑے اور قیمتی جوتے بیڈ پر رکھ کر وہ انہیں بار بار چھوتی اور آئینے کے سامنے خود کو دیکھ کر شرم سے مسکرا دیتی۔ اسے اب پکا یقین ہو چکا تھا کہ رخسار کا وہ ارب پتی کزن اس پر پہلی ہی نظر میں فدا ہو چکا ہے۔ اب وہ روز بس اسی انتظار میں رہنے لگی کہ کب زہیب دوبارہ بنگلے پر آئے گا اور کب اس سے اپنے پیار کا اظہار کرے گا۔ مگر دیکھتے ہی دیکھتے پورا ہفتہ گزر گیا۔ زہیب نہ تو بنگلے پر آیا اور نہ ہی اس کا کوئی پیغام ملا۔ نیہا کی بے چینی اب حد سے بڑھنے لگی تھی۔ آخر کار جب اس سے مزید ضبط نہ ہوا تو وہ رخسار سے زہیب کا حال پوچھنے کے لیے اس کے کمرے کی طرف بڑھی۔ رخسار کے کمرے کا دروازہ پہلے ہی سے تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ رخسار جو اپنے کمرے کے خفیہ مانیٹر پر لگی CCTV فیڈ کے ذریعے نیہا کو اپنے کمرے کی طرف آتے دیکھ رہی تھی، اس نے فوراً چال چلی۔ اس نے اپنے فون سے ایک نمبر ڈائل کیا اور کال کنیکٹ ہوتے ہی فون کو ڈیسک پر رکھ کر اسپیکر آن کر دیا۔ فون پر اس کا وہی فرضی چچا تھا۔ جیسے ہی نیہا دروازے کے پاس پہنچی، اندر سے آنے والی اونچی اور غصیلی آواز سن کر اس کے قدم وہیں جم گئے۔ تم پاگل ہو گئی ہو رخسار؟ یہ تم کیا تماشا کر رہی ہو؟ فون پر چچا غصے سے چلا رہا تھا۔ زہیب مجھ سے کہہ رہا ہے کہ وہ نیہا سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ وہ اس لڑکی کے عشق میں اندھا ہو چکا ہے۔ یہ لفظ سنتے ہی نیہا کا دل حلق میں آ گیا۔ اس کی آنکھیں چمک اٹھیں اور وہ سانس روک کے دروازے کی اوٹ سے سننے لگی۔ اندر سے رخسار کی دھیمی آواز آئی، تو چچا جان اس میں کیا برائی ہے؟ نیہا ایک اچھی لڑکی ہے، اگر زہیب اسے پسند کرتا ہے تو بدبخت لڑکی، تمہیں کیوں سمجھ نہیں آ رہی؟ چچا نے رخسار کی بات کاٹتے ہوئے سختی سے کہا، تمہاری یہ ساس، یہ نند اور یہ شوہر سب کے سب ایک نمبر کے لالچی اور بھوکے لوگ ہیں۔ تمہاری وہ نند زہیب کو اتنا امیر دیکھ کر اپنی محبت کے جال میں پھنسا رہی ہے، بالکل ویسے ہی جیسے اس ضامن نے تمہیں اپنے جال میں پھنسایا۔ میں ان مکار اور غریب لوگوں کے ہاتھوں اپنے زہیب کی زندگی ہرگز برباد نہیں ہونے دوں گا۔ تم نے اپنی منمانی کر کے اس ضامن سے شادی کر لی، پر میں زہیب کو اس گڑھے میں نہیں گرنے دوں گا۔ باہر کھڑی نیہا کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اسے چچا پر اتنا شدید غصہ آیا کہ اس کا دل چاہا کہ وہ اندر جا کر فون کے اندر سے گھس کر اس کا منہ توڑ دے۔ اس کے خوابوں کے محل پر یہ چچا چٹان بن کر کھڑا تھا۔ اسی لمحے رخسار نے چچا کو منانے کے لیے ایک نیا جھوٹ گھڑا، نہیں چچا جان، آپ غلط کہہ رہے ہیں، وہ لوگ لالچی نہیں ہیں۔ ضامن تو حق مہر میں اپنا وہ محلے والا گھر میرے نام کرنے والا تھا۔ وہ تو میں نے خود ہی منع کر دیا کہ میں اس چھوٹے سے گھر کا کیا کروں گی۔ جب وہ گھر تمہارے نام ہو جائے نا، تب مجھے آ کر بتانا، چچا نے طنز کرتے ہوئے حتمی لہجے میں کہا۔ لیکن میں تمہیں آج بتا دوں رخسار، وہ گھر تو بہت دور کی بات ہے، وہ لالچی لوگ تمہیں اور تمہاری دولت کو لوٹ کر تمہیں برباد کر کے سڑک پر چھوڑ دیں گے۔ یہ کہتے ہی چچا نے غصے سے فون کاٹ دیا۔ نیہا کا پورا وجود غصے سے کانپنے لگا۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ جب تک وہ پرانا گھر رخسار کے نام نہیں ہوتا، زہیب کا چچا یہ شادی کبھی نہیں ہونے دے گا اور اس کا امیر ترین ملکہ بننے کا خواب ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جائے گا۔ وہ بدحواسی میں دبے قدموں وہاں سے پیچھے ہٹی اور اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ کمرے کے اندر نیہا نے دروازہ اندر سے بند کیا اور غصے اور ہیجان کی حالت میں بیڈ پر پڑے تکیے اور سائڈ ٹیبل پر رکھی چیزیں اٹھا اٹھا کر زمین پر پٹکنے لگی۔ چیزیں بکھرتے ہوئے اس کی آنکھیں نم تھیں۔
رات کے پچھلے پہر جب پورے بنگلے پر سکوت طاری تھا، نیہا دبے قدموں اپنی ماں نزہت بیگم کے کمرے میں داخل ہوئی۔ نزہت بیگم بیڈ پر لیٹی کروٹیں بدل رہی تھی۔ نیہا کو اس طرح اچانک اندر آتے دیکھ کر وہ اٹھ کر بیٹھ گئیں۔ نیہا، اس وقت کیوں آئی ہو؟ سب خیریت تو ہے؟ نزہت بیگم نے پوچھا۔ نیہا نے پہلے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کیا، پھر آ کر ماں کے پاس بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اس نے ادھر ادھر کی دو چار باتیں کر کے ماحول کا جائزہ لیا اور پھر گہرا سانس لے کر اصل بات پر آئی۔ امی، میں سوچ رہی تھی کہ ہمیں وہ محلے والا پرانا گھر اب ہر حال میں رخسار کے نام کر دینا چاہیے۔ نزہت بیگم جو پہلے ہی اس عالی شان بنگلے کے لالچ میں دن رات اسی ادھیڑ بن میں لگی ہوئی تھیں، نیہا کے منہ سے یہ بات سن کر فوراً اس کی تائید میں بولی۔ ہائے بیٹی، تو سچ کہہ رہی ہے، میرے دل کی بات چھین لی تو نے۔ میں نے خود اس دن ان دونوں چچا بھتیجی کی باتیں سنی تھی۔ وہ لڑکی تو یہ محل ہمارے نام کرنے کو تیار ہے، پر اس کا وہ خبیث چچا رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ میں نے ضامن کو منانے کی بہت کوشش کی ہے، پر وہ نکھٹو مان ہی نہیں رہا۔ وہ صاف کہتا ہے کہ وہ اپنا اکلوتا گھر رخسار کے نام نہیں کرے گا۔ نیہا کے چہرے پر زوہے کو پانے کا جنون ناچ رہا تھا۔ اس نے اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ کر مکارانہ انداز میں کہا، امی، تو آپ کو ضامن بھائی کو کچھ بھی بتانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ نزہت بیگم نے حیرت سے نیہا کو دیکھا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ امی کہ وہ محلے والا گھر قانونی طور پر ضامن بھائی کے نام تو نہیں ہے نا؟ وہ گھر تو آپ کے نام پر ہے، آپ اس گھر کی مالکن ہیں۔ آپ ضامن بھائی کو بتائے بغیر خود ہی وہ گھر رخسار کے نام ٹرانسفر کر دیں۔ نیہا نے اپنی عقل دوڑاتے ہوئے سنسنی خیز مشورہ دیا۔ یہ سنتے ہی نزہت بیگم کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ انہوں نے اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ او خدایا، یہ بات تو میرے ذہن میں آئی ہی نہیں تھی۔ سچ کہہ رہی ہے تو، وہ مکان تو میرے نام پر ہے۔ اگر میں وہ کباڑ خانہ رخسار کے نام کر دوں تو نہ صرف یہ کروڑوں کا بنگلہ ضامن کا ہو جائے گا، بلکہ رخسار کا وہ چچا بھی ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائے گا۔ اس کے بعد دونوں ماں بیٹی بیڈ پر سر جوڑ کر بیٹھ گئیں اور ضامن کی لا علمی میں اگلے ہی دن کسی وکیل کے ذریعے چوری چھپے مکان کے کاغذات رخسار کے نام کروانے کی پلاننگ کرنے لگیں۔ وہ دونوں اپنی اس مکروہ فریب کی چال پر اندر ہی اندر نہال ہو رہی تھیں۔ دوسری طرف اپنے بیڈ روم میں لیپ ٹاپ کے سامنے ہیڈ فون لگائے بیٹھی رخسار خفیہ کیمرے کے ذریعے ان دونوں کی یہ پوری کھچڑی لائیو سن اور دیکھ رہی تھی۔ جیسے ہی نزہت بیگم نے ضامن کو بتائے بغیر گھر نام کرنے کا فیصلہ کیا، رخسار نے اپنے کانوں سے ہیڈ فون اتارے اور کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر زور سے ہنستے ہوئے تالی بجائی۔ کیا بات ہے، واہ! رخسار نے اندھیرے کمرے میں اپنی عیارانہ ہنسی کی گونج میں خود سے کہا۔ لالچ انسان کو کتنا اندھا کر دیتا ہے۔ چلو ضامن، تمہاری ماں اور بہن نے خود ہی تمہاری بربادی کے پروانے پر گھر آئے 2 دن بیت چکے تھے، لیکن فاطمہ کے دل کا بوجھ کم ہونے کے بجائے بڑھتا جا رہا تھا۔ شام وہ صحن میں بچھی چارپائی پر خاموش بیٹھی دھوپ کو سمیٹتے ہوئے اندھیرے کو دیکھ رہی تھی، جب اس کی ماں کچن سے فارغ ہو کر اس کے پاس آ کر بیٹھ گئیں۔ انہوں نے فاطمہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور عقیدت بھرے لہجے میں بولی، فاطمہ، میں جتنا میران کا شکر ادا کروں کم ہے۔ اس نے ہمارے لیے جو کچھ کیا ہے، آج کے دور میں کوئی اپنا سگا بھائی بھی نہیں کرتا۔ 15 لاکھ روپے کوئی معمولی رقم نہیں ہوتی، اور اس نے بنا کسی صلے کے صرف تمہاری خاطر ہمارے سر سے اتنی بڑی مصیبت ٹال دی۔ اللہ ایسے نیک بخت داماد سب کو دے۔ ماں کی باتیں فاطمہ کے دل پر چھریاں چلا رہی تھیں۔ وہ اپنے آنسوؤں کو حلق کے اندر ہی اتارنے لگی، کیونکہ وہ چاہ کر بھی ماں کے سامنے سچ نہیں اگل سکتی تھی۔ اس کا دل تڑپ رہا تھا کہ وہ ماں سے پوچھے کہ ماں، کیا ہمارا گھر بک رہا ہے؟ کوئی گاہک ملا؟ لیکن حاجی صاحب کی ابھی بچی ہوئی جان اور گھر والوں کے چہروں پر آئی مسکراہٹ دیکھ کر اس کی زبان گنگ ہو جاتی تھی۔ وہ کیسے بتاتی کہ میران شاہ نے وہ رقم محبت میں نہیں بلکہ قرض کے طور پر دی ہے، جو گھر بکنے پر ہی واپس ہونا ہے۔ وہ خاموش تو رہی، پر اندر ہی اندر اس شدید پریشانی میں گھلنے لگی کہ اگر گھر نہ بکا تو وہ میران کے پیسے کیسے واپس کرے گی۔ کچھ ہی دیر بعد زبیر بھی آفس سے تھکا ہارا لوٹا اور صحن میں ان دونوں کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے فاطمہ کی طرف دیکھا اور سنجیدگی سے بولا، فاطمہ، امی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ تم ایک بار میران کو فون کر کے اس کا شکریہ تو ادا کرو۔ سچ پوچھو تو اگر اس دن میران ہماری مدد نہ کرتا تو ہم آج سڑک پر ہوتے، بے گھر ہو چکے ہوتے، اور حالات اس حد تک خراب ہو جاتے کہ بس اس کا احسان ہمیں کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ فاطمہ نے اپنے لب سختی سے بھینچ لیے۔ وہ اپنے بھائی کو بھی کیا جواب دیتی؟ زبیر تو سب جانتا تھا، لیکن پھر بھی وہ سب کے سامنے فاطمہ کا مان بڑھانے کے لیے سارا کریڈٹ میران کی محبت کو دے رہا تھا۔ فاطمہ بس خاموش رہی اور نظریں جھکا لی۔
اگلے دن صبح حاجی صاحب نے اپنے کمرے سے فاطمہ کو آواز دی۔ فاطمہ اندر گئی تو وہ بیڈ پر تکیے کا سہارا لیے بیٹھے تھے۔ ان کے چہرے پر باپ کی مخلصی اور ندامت تھی۔ انہوں نے فاطمہ کو اپنے پاس بٹھایا، اس کے سر پر کانپتا ہوا ہاتھ رکھا اور نم آنکھوں سے بولے، فاطمہ میری بچی، مجھے معاف کر دینا۔ میں نے غصے اور انا میں آ کر بہت غلط ضد پال لی تھی۔ میں اپنی چہیتی بیٹی کو گناہ گار سمجھ بیٹھا، لیکن شاید قسمت کو یہی منظور تھا، اور اللہ نے میران کے روپ میں تمہیں ایک بہت اچھا محافظ دیا ہے۔ اب میرے دل میں کوئی گلہ نہیں ہے۔ فاطمہ بابا کے سینے سے لگ کر رو دی۔ اس کا دل ہلکا تو ہوا تھا، پر میران کے پاس واپس جانے کا خوف اب بھی اس کے اعصاب پر سوار تھا۔ اس وقت اس کی ماں بھی کمرے میں داخل ہوئیں اور چائے کی پیالی میز پر رکھتے ہوئے فکر مندی سے بولی، فاطمہ 1 ہفتہ ہو گیا ہے تمہیں یہاں آئے۔ میران نے تمہیں ایک بار بھی واپس نہیں بلایا اور نہ ہی اس کا کوئی فون آیا۔ سب خیریت تو ہے نا؟ ماں باپ کے چہروں پر دوبارہ پریشانی دیکھ کر فاطمہ گڑبڑا گئی۔ وہ انہیں کسی نئے مروڑے میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ جی امی، سب ٹھیک ہے۔ وہ اصل میں مجھے اپنے پاس کچھ دن آرام کرنے کا کہہ کر گئے تھے کہ میں بابا کی دیکھ بھال کر لوں۔ میں نے خود ہی ان سے کہا تھا کل میں واپس چلی جاؤں گی۔ حاجی صاحب نے یہ سنا تو مخلصی سے بولے، بہت اچھا، لیکن جانے سے پہلے میران کو یہاں بلاؤ۔ میں خود اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ بابا کی یہ بات سن کر فاطمہ کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ میران کو یہاں بلانا؟ وہ یہاں کیسے آئے گا؟ اس کی گڑبڑاہٹ بڑھنے لگی، لیکن اس نے فوراً بات کو سنبھالا اور عائشہ کا ذکر چھیڑ دیا۔ بابا، وہ میران ابھی یہاں نہیں آ سکتے۔ دراصل وہ ایک بہت بڑی ذاتی مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ان کی چھوٹی بہن عائشہ وہ کچھ دنوں سے غائب ہے۔ کسی نے اسے اغوا کر لیا ہے۔ میران اسی وجہ سے دن رات شدید پریشان ہے اور پولیس کے ساتھ اسے ڈھونڈ رہے ہیں۔ وہ تو ہسپتال بھی اسی لیے آپ سے ملنے نہیں آ سکے تھے، کیونکہ وہ شہر میں ہی نہیں تھے۔ فاطمہ کی بات سن کر حاجی صاحب اور اس کی ماں کے چہروں پر افسوس پھیل گیا۔ یا اللہ، معصوم بچی، میران پر تو بہت بھاری وقت ہے۔ ماں نے فوراً ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی۔ حاجی صاحب نے بھی گہرا سانس لیا۔ اوف، بہت برا ہوا فاطمہ بیٹی، پھر تو تمہیں کل ہی ہر حال میں واپس اپنے گھر جانا چاہیے۔ ایسے مشکل وقت میں تمہارا اپنے شوہر کے ساتھ ہونا بہت ضروری ہے۔ تم کل ہی جاؤ اور اس کا حوصلہ بنو۔ فاطمہ نے بظاہر ہاں میں سر ہلا دیا، لیکن اندر سے اس کا دل بری طرح لرز رہا تھا۔ بہت ہو گیا ماں، اب یہ تماشا مزید نہیں چلے گا۔ میں عائشہ کو واپس چھوڑ کر آؤں گا، اور اگر انتقام لینا ہی ہے تو میں ایک مرد کی طرح مردوں سے میدان میں مقابلہ کروں گا۔ ایک بے گناہ اور نہتی لڑکی کو تہہ خانے میں بند کر کے تڑپانا مردانگی نہیں ہے۔ وہ 2 ٹوک فیصلہ سناتے ہی مڑا اور نپے تلے بھاری قدموں سے چلتا ہوا دوبارہ بیسمنٹ کی طرف بڑھ گیا۔ ابتسام، رک جاؤ، تم یہ بہت بڑی غلطی کر رہے ہو۔ اس کی ماں جنونی انداز میں چلاتی ہوئی اس کے پیچھے پیچھے بیسمنٹ کے اندر کی طرف بھاگی۔ تہہ خانے کے اندھیرے میں عائشہ کرسی سے بندھی سہم کر دروازے کو تک رہی تھی۔ جیسے ہی ابتسام اندر داخل ہوا، عائشہ کی نظر سیدھی اس کے ہاتھ پر پڑی جہاں گن چمک رہی تھی۔ عائشہ کا دل خوف سے بیٹھ گیا۔ وہ سمجھی کہ پروفیسر اپنی ماں کی باتوں میں آ کر اس کا قصہ تمام کرنے آیا ہے۔ وہ اغوا ہونے کے دن سے لے کر اب تک پہلی بار ابتسام کے سامنے اس طرح ٹوٹ کر ہاری تھی۔ وہ بری طرح روتی ہوئی کرسی پر مچلی اور گڑ گڑا کر بولی، سر پلیز مجھے مت مارے، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ مجھے معاف کر دے سر، میرے بابا مر جائیں گے، میرے بغیر مجھے مت ماریں۔ وہ اس طرح گن دیکھ کر اپنی جان کی بھیک مانگ رہی تھی کہ اس کی یہ شدید بدحواسی اور ڈر دیکھ کر ابتسام کے دل پر چھری سی چل گئی۔ وہ اس کے خوف کو کم کرنے کے لیے جلدی سے آگے بڑھا تاکہ اس کے ہاتھ کھول سکے۔ عائشہ خاموش ہو جاؤ، میں ابتسام وہیں رک جاؤ۔ اسی لمحے پیچھے سے اس کی ماں کی ہذیانی چیخ گونجی۔ ابتسام جھٹکے سے پلٹا اور سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے اپنے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے۔ اس کی ماں نے عائشہ پر تانی ہوئی چھوٹی ریوالور اب خود اپنے سر پر رکھ لی تھی اور ان کا پورا وجود غصے اور جنون سے کانپ رہا تھا۔ یہ کیا پاگل پن ہے؟ بندوق نیچے کریں۔ ابتسام کا دل حلق میں آ گیا۔ وہ گھبرا کر ایک قدم آگے بڑھا۔ ایک قدم بھی آگے مت بڑھانا ابتسام، وہ چلائیں۔ ان کی آنکھوں میں وہ وحشیانہ پن تھا۔ اگر تم نے اس لڑکی کے ہاتھ کھولے یا میرے اس 20 سالہ انتقام کے خلاف جانے کی ذرا سی بھی کوشش کی تو میں اسی وقت اپنے سر میں گولی مار لوں گی۔ میں جیتے جی زاہد آفریدی کو ایک بار پھر جیتنے نہیں دیکھ سکتی۔ میری بات سنیں، خدا کے لیے پاگل پن بند کریں۔ ابتسام نے اپنی آواز کو نرم اور قابو میں کرتے ہوئے انہیں اس جنونی کیفیت سے نکالنے کی کوشش کی اور ہاتھ آگے بڑھایا۔ میں نے کہا رک جاؤ اپنی جگہ پر۔ انہوں نے دوبارہ تڑپ کر چیخ ماری اور ٹریگر پر اپنی انگلی کا دباؤ بڑھا دیا۔ ان کی ضد نے ابتسام کو وہیں سکتے کی حالت میں کھڑا کر دیا۔
جبکہ پیچھے بیٹھی عائشہ اس نئی مصیبت کو دیکھ کر مزید سہم چکی تھی۔ ابھی ابتسام نے اپنی ماں کو سنبھالنے کی کوشش ہی کر رہا تھا کہ اگلے ہی لمحے تہہ خانے کا دروازہ دھڑام سے کھلا اور ان کا خاص آدمی ہانپتا ہوا آیا۔ بدحواسی میں اندر بھاگا۔ صاحب، غضب ہو گیا، باہر بہت ساری پولیس کی گاڑیاں آ گئی ہیں، انہوں نے پورے گھر کو گھیر لیا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی ابتسام کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ غصے اور جلال کے شدید عالم میں اس نے پاس رکھی خالی لکڑی کی کرسی پر پوری قوت سے لات ماری، جو دیوار سے ٹکرا کر چور ہو گئی۔ اسی لیے میں آپ کو منع کر رہا تھا کہ یہ پاگل پن مت کریں، آپ خود غیر محفوظ ہو جائیں گی۔ وہ دھاڑا، پھر یک دم رکا۔ اس کا شاطر دماغ تیزی سے دوڑنے لگا۔ لیکن وہ لوگ اتنی جلدی یہاں کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ اس جگہ کا تو ہمارے علاوہ کسی کو علم نہیں تھا۔ ابتسام کے ذہن میں دھماکہ خیز خیال آیا۔ وہ چونک کر گھوما اور اپنی ماں کی طرف دیکھ کر چبا چبا کر پوچھا، آپ نے عائشہ کی ویڈیو میرے علاوہ بھی کسی کو سینڈ کی تھی؟ ابتسام کی ماں کے چہرے پر خوف کے بجائے سرد، شاطرانہ اور زہریلی مسکراہٹ ابھر آئی۔ ہاں ابتسام، میں نے وہ ویڈیو زاہد آفریدی اور میران آفریدی کو بھی بھیجی ہے۔ میں چاہتی تھی کہ وہ اپنی لاڈلی کو اس حال میں دیکھ کر جیتے جی مر جائیں۔ ماں! ابتسام غصے اور مایوسی سے پوری قوت سے چلایا۔ اس کا شک درست تھا۔ میران آفریدی نے اس ویڈیو کے انٹرنیٹ سگنل یا لوکیشن کو ٹریس کر لیا تھا اور وہ سیدھا ان کی موت بن کر یہاں پہنچ چکا تھا۔ ابھی اس کی چیخ کی گونج ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ باہر سے یکدم گولیوں کے چلنے کی ترتراہٹ کی آوازیں آنے لگیں۔ وقت بالکل نہیں تھا۔ ابتسام نے ایک سیکنڈ ضائع کیے بغیر اپنی ماں کی طرف سے رخ موڑا اور تیزی سے عائشہ کی طرف بڑھا۔ عائشہ خوف سے آنکھیں بند کیے چیخ رہی تھی۔ ابتسام نے جھک کر سیکنڈوں میں اس کے ہاتھوں کی رسیاں کھولیں، ایسے اسے ایک ہی جھٹکے سے کھڑا کیا اور گھما کر اس کے سر پر اپنی بندوق ٹکا دی۔ اب عائشہ اس کا واحد مہرہ تھی جس کے دم پر وہ یہاں سے زندہ نکل سکتے تھے۔ اس نے عائشہ کو اپنے آگے کیا اور فوراً اپنی ماں کے سامنے ڈھال بن کر کھڑا ہو گیا۔ انہیں اپنے پیچھے چھپاتے ہوئے بولا، خدا کے لیے ضد چھوڑیں اور میرے پیچھے رہیں، مہربانی کر کے میرے پیچھے رہیے گا۔ اس کی آواز میں اس بار اپنی ماں کی جان بچانے کی مخلصانہ التجا تھی۔ وہ عائشہ کے سر پر گن تانے اپنی ماں کو پیچھے کیے آہستہ آہستہ بیسمنٹ کے دروازے کی طرف بڑھنے لگا، جہاں باہر گولیاں کا شور